لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ پرائسنگ جو جب اسٹریٹجی یا پرائس جب ہم سیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو اسٹیپس انوالو تھے اس میں ہم نے اس کو کچھ اسٹیپس جو ہے ہم نے وہ دیکھ لیے تھے. ہم نے اس کے غالباً 4 اسٹیپس جو ہیں آؤٹ آف 6 4 اسٹیپس ہم نے ڈسکس کر لیے تھے. اس میں ایک اور چیز تھی جہاں پہ ہم نے لیکچر ختم کیا تھا، وہ تھا سیلنگ پرائس، فلور پرائس اور 3C ماڈل جو تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. جو 3C ماڈل ہے اس کا کلیکشن بیسیکلی آپ کے 5ویں اسٹیپ کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، وہاں تک ہم نے کر لیا تھا. اور آج ہم آگے سے اس سے تھوڑا آگے چلیں گے. ہم لوگ پرائسنگ میتھڈز یا پرائسنگ اسٹریٹجیز جو ہے وہاں پہ جائیں گے. ہم لوگ وہاں سے اسٹارٹ کریں گے. یہ جو آپ کو ایک سامنے ڈائیگرام یا کچھ سرکلز میں کچھ اسٹریٹجیز جو ہیں یا میتھڈز لکھے نظر آ رہے ہیں، یہ جو بک آپ کو ریکمینڈ کی ہے میں نے، اس میں شاید آپ کو یہ ساری نظر نہ آئے، اس میں صرف 1-2 نظر آئیں. لیکن جو بک میں بتائی گئی ہیں وہ تھوڑی سی جو ہے نا آپ کو شاید کنفیوز کر دیتی ہیں. اوور آل کمپریہنسولی جو اسٹریٹجیز اوور آل یوز کی جاتی ہیں مارکیٹنگ میں وہ یہ والی ہیں. اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن وہ ان میں بہت مائنر ڈفرینس ہیں، وہ الٹیمیٹلی ان میں ہی کہیں نہ کہیں آگے فال کر جاتی ہیں. تو یہ میجر پرائسنگ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ان میں سے کچھ پرائسنگ اسٹریٹجیز کا آپ کو آلریڈی پتا ہوگا، اور کچھ کو ہم لوگ جو ہیں جن کا نہیں پتا ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور جن کو پتا ہے ان کو ہم لوگ ریوائز کر لیں گے. سب سے پہلی پرائسنگ اسٹریٹجی ہے مارکیٹنگ پینیٹریشن. آئی بلیو کہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے. مارکیٹنگ پینیٹریشن یہ ہے کہ آپ لوگ جو مارکیٹ پرائس چل رہی ہے، مارکیٹ میں جو عمومی پرائس ہوتی ہے، آپ اس سے تھوڑی سی کم، بہت زیادہ کم نہیں رکھتے، تھوڑی سی کم جو ہے آپ اپنی پرائس رکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ مارکیٹ میں پرائس چل رہی ہے کسی بھی چیز کی 100 روپیز، تو آپ جو اس کی پرائس جو ہے وہ 97 96 یا میکسیمم 95 تک، اس طرح کی جب اگر آپ اپنی پرائس رکھ لیتے ہیں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مارکیٹ پینیٹریشن. اور مارکیٹ پینیٹریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے لا آف ڈیمانڈ کے مطابق کہ اگر آپ کی پرائس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کی جو پرائس ہے وہ اگر وہ کم ہے آپ کی، تو اس کی لا آف ڈیمانڈ کے مطابق اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. مارکیٹ پینیٹریشن آپ کو مارکیٹ شیئر ایکسپینڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے آپ کو، کنسیڈرنگ ادر تھنگ سیم. ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں ڈیمانڈ میں، لیکن ہم لا آف ڈیمانڈ کو یہاں پر ریفر کر رہے ہیں. لا آف ڈیمانڈ کا جو اصول ہے اس میں ایک کنڈیشن جو ہے کہ پرائس کے علاوہ باقی جو آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کوالٹی ہے، آپ کی اویلیبلٹی ہے، ایکسیسیبلٹی ہے، کسٹمر نالج ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں سیم رہیں. پھر اس کے بعد ہے آپشنل پرائسنگ. آپشنل پرائسنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ ایکچولی جو ڈلیور کر رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ اگر آپ آپشنل گڈز یا آپشنل سروسز آپ لوگ جو پرووائڈ کر رہے ہیں، آپشنل گڈز یا آپشنل سروس آپ جو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس آپشنل گڈ یا سروس کی جو پروڈکٹ ہے اور اس کی جو پرائس ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آپشنل پرائسنگ. اس میں جیسے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے وہ کہیں سے میٹ پرچیز کیا، آپ نے گوشت پرچیز کیا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کا نا ساتھ قیمہ بھی بنا دو. ہو سکتا ہے وہ اگر آپ سے قیمہ بنوانے کے الگ اگر جو ہے وہ پیسے لے لے، جو بھی وہ بچر ہے یا میٹ پرووائڈر ہے، اگر اس کے وہ الگ پیسے لے رہا ہے تو وہ ایک آپشنل سروس دے رہا ہے آپ کو. تو اس طرح کی جو پروڈکٹس یا سروسز کی جو پرائسنگ ہے اس کو ہم لوگ آپشنل پرائسنگ کہتے ہیں. سائیکولوجیکل پرائسنگ. سائیکولوجیکل پرائسنگ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کی تھی، جس میں وہ ہم نے دیکھا تھا کہ پرائس ہینڈلنگز 9 پہ، 49 پہ، آڈ نمبرز پہ، 0.99 پہ جو جا کے ختم ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ سائیکولوجیکل پرائسنگ ہے. جو بیسیکلی عام طور پہ وہ چیز اتنی سستی ہوتی نہیں جتنی سستی وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس وے میں آپ جو ہے نا وہ اپنی پرائس کو سیٹ کرتے ہیں، ڈٹرمن کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں. ایسی جو پرائسنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں سائیکولوجیکل پرائسنگ. بنڈل پرائسنگ ہوتا ہے کہ جی ہائر دا یونٹ، ہائر دا کوانٹٹی، لوور دا پرائس پر یونٹ پرائس. کہ جتنی آپ پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ پرچیز کرتے جائیں گے، جتنی پروڈکٹ زیادہ پرچیز کریں گے، اتنی جو ہے آپ کو پرائس آپ سے ہم کم چارج کریں گے. اس کی ایگزامپل میں اکثر دیتا ہوتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی میں نے دی ہے کہ جی وہ پہلے دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ ایک وہ لے لیں، ریگولر کولڈ ڈرنک لے لیں کسی بھی کمپنی کی، اسی کی آپ ہاف لیٹر لے لیں، ہاف لیٹر سستی پڑے گی ریگولر سے. آپ 1 لیٹر والی کولڈ پیک لیں ان کا، 1 لیٹر والی وہ ہاف لیٹر سے بھی سستی پڑے گی. آپ 1.5 لیٹر لیں تو وہ اس کی جو ریشو ہے وہ آپ کو اس سے بھی کم پڑے گی، لیٹر سے بھی کم پڑے گی. اسی طرح 2.25 لیٹر کی طرف چلے جائیں. یعنی کہ جتنا آپ یونٹ جو کوانٹٹی ہے وہ بڑے کرتے جائیں گے، اتنی آپ کی جو اوور آل جو پرائس پے کرنی پڑے گی اتنی پرائس کم پے کرنی پڑے گی.
کیپٹیو جو ہے وہ کیپٹیو پرائسنگ جو ہے یہ میں نے شاید لاسٹ چیپٹر میں کہیں پہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. کیپٹیو پروڈکٹس وہ والی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی مین پروڈکٹس کے ساتھ یوز ہوتی ہیں. جیسے موبائل کے ساتھ ہینڈ فری ہے، موبائل کے ساتھ چارجر ہے، موبائل کے ساتھ اس کا گلاس پروٹیکٹر ہے، موبائل کے ساتھ اس کا جو کور ہے، جو پاؤچ ہے وہ ہے. اس کے علاوہ موبائل کے ساتھ موبائل ہولڈرز مل جاتے ہیں گاڑیوں میں بھی، اور کچھ ایک وہ میگنیٹ والے ہوتے ہیں جو آپ لوگ عام طور پہ انگلیوں کے اندر پھنسا کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ ساری کی ساری کیپٹیو پروڈکٹس ہیں. ان پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیپٹیو پرائسنگ. وہ آپ الگ سے لیں. مثال کے طور پہ آپ نے موبائل کہیں سے لے لیا، آپ نے موبائل ہولڈر کہیں اور سے لے رہے، ہو سکتا ہے آپ کو موبائل ہولڈر ایکسپینسو ملے، لیکن جہاں سے موبائل لے رہے ہیں اگر وہ آفر کرتا ہے کہ جی آپ موبائل لے رہے ہیں، موبائل ہولڈر بھی میرے سے لیں، تو آپ کو مارکیٹ سے سستا موبائل ہولڈر آپ کو میں پرووائڈ کر دوں گا، گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی پرائسنگ کو ہم لوگ بولتے ہیں کیپٹیو پرائسنگ. کاسٹ پلس پرائسنگ یہ سب سے سمپلسٹ وے ہے آپ کا پرائسنگ اسٹریٹجی کا، کہ جی جتنی بھی کاسٹ ہوگی اس میں اتنے پرسنٹ میں نے پروفٹ جو ہے نا ارن کرنا ہے. یہ سب سے سمپل وے آف ہے اس کا پرائسنگ اسٹریٹجی کا، کہ جی میری کاسٹ مثال کے طور پہ کسی چیز کو بنانے میں 65 روپیز آ رہی ہے، میں نے جو ہے نا اوپر 15% اس میں پروفٹ مارجن کمانا ہے. چاہے وہ کاسٹ ہے 50 پہ چلی جائے، چاہے وہ 100 پہ چلے جائے، میں نے اس پہ 15% مارجن جو ہے نا وہ کمانا ہے میں نے. ویلیو پرائسنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کے لیے کسٹمر کی کیا ویلیو ہے. آپ کی پروڈکٹ کے لیے کسٹمر کی آپ کی پروڈکٹ کی کسٹمر کے لیے کیا ویلیو ہے، سوری، آپ کی پروڈکٹ کی کسٹمر کے لیے کیا ویلیو ہے. اس بیس پہ آپ لوگ پرائسنگ اسٹریٹجی اپنے سیٹ کرتے ہیں. جیسے کووڈ ہے، کووڈ کی وجہ سے وہ آتا ہے کہ فلاں انجیکشن ہے یا جی اس سے علاج ہو رہا ہے، فلاں جو ایک ویکسینیشن ہے اس سے علاج ہو رہا ہے، وہ اس میں ہیلپ فل ہے. اب جو کرونا پیشنٹس ہیں یا جن کی فیملی میں کسی کو کرونا ہے، ان کے لیے تو وہ پروڈکٹ بہت معنی رکھتی ہے. ان کے لیے تو لائف سیونگ ڈرگ ہے یہ والی، یا اور جتنے بھی لائف سیونگ ڈرگس ہیں سب کے اندر جو ہے نا سب پہ یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ کسٹمر کے لیے اس پروڈکٹ کی ویلیو بہت ہے، تو اس لیے وہ پھر اس کی زیادہ پرائس چارج کر لیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ویلیو بیس پرائسنگ ہے وہ والی. اسی طرح جب آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں کسی پارک وغیرہ میں، زو میں، یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، تو باہر دیکھتے ہیں وہاں پہ غبارے بیچنے والے ہوتے ہیں، بیلونز والے، کھلونے بیچنے والے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں وہ دیکھ کے ضد کرتے ہیں. ویسے وہ چیز اگر ہم اس کی ایکچوئل پرائس پہ جائیں تو مارکیٹ میں یا جہاں سے وہ بنتی ہے اس کی کاسٹ کی بات کریں، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ میکسیمم جو ہے وہ 15 روپے کی بنے، اس پہ جو ہے اگر 15% یا 20% مارجن رکھتا ہے تو وہ چیز چلی جائے گی آپ کی 18 19 روپے پہ چلی جائے گی، مثال کے طور 20 پہ چلی جائے گی میکسیمم. لیکن وہی چیز آپ کو پارک میں یا کسی ایسے زو میں آپ کو مل رہی ہوتی ہے 50 70 80 کی. اب اتنا زیادہ مارجن رکھنے کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جب بچے نے ضد کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو آپ کو وہ چیز لے کے ہی دینی پڑے گی. اس کی ریزن ہے کہ اگر آپ بچے کو چیز نہیں لے گے، بچہ روئے گا، آپ کا سر کھائے گا، سر تو نہیں کھائے گا، مطلب جو ہے نا روئے گا، آپ کو تنگ کرے گا، تو آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے اس 15 روپے کی چیز کی ویلیو کافی انکریز ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ نے بچے کو خاموش کروانا، بچے کو خوش کرنا، تاکہ وہ آپ کا جو ٹور سپوائل نہ کرے آپ کا وہ. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کے لیے اس پروڈکٹ کی ویلیو کافی ہائی ہو جائے گی. اور جو پرائسنگ اسٹریٹجی وہ غبارے بیچنے والا یا جو کھلونے بیچنے والا وہاں پہ اس نے اڈاپٹ کی، اس کو ہم لوگ بولیں گے ویلیو پرائسنگ. کمپیریٹیو پرائسنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کمپٹیشن کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا کمپٹیشن کیا چارج کر رہا ہے. کمپٹیشن پرائس انکریز کرتا ہے، آپ بھی ساتھ انکریز کر دیتے ہیں. کمپٹیشن پرائس ڈیکریز کرتا ہے، آپ بھی ساتھ پرائس ڈیکریز کر دیتے ہیں. آپ مارکیٹ کے حساب سے، کمپیٹیٹرز کے حساب سے پرائس کو سیٹ کرتے ہیں اور ان میں فلکچویشن بھی لے کے آتے ہیں. ایسی پرائسنگ اسٹریٹجی کو ہم لوگ بولتے ہیں کمپیریٹیو پرائسنگ. اس کے بعد آ جاتا ہے پریمیم پرائسنگ اسٹریٹجی. پریمیم پرائسنگ اسٹریٹجی اور اسکیمنگ پرائسنگ اسٹریٹجی ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے میں سیم لگے، لیکن ان میں فرق ہے. پریمیم پرائسنگ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ لوگ مارکیٹ سے اپنی جو پرائس ہے، مارکیٹ سے اپنی پرائس آپ زیادہ چارج کرتے ہیں. مارکیٹ سے آپ اپنی پرائس زیادہ چارج کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس لیے ہم زیادہ چارج کر رہے ہیں. اسی کی اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں، اب ناروال میں کافی قسم کے جو نا کافی قسم کے کہہ رہا ہوں، کافی میٹ سپلائرز ہیں، گوشت سیل کرنے، مٹن اور بیف کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ اسپیسیفکلی. اب کافی سارے آپ بازار میں جائیں تو بازار میں ہو سکتا ہے آپ کو جو بیف ہے وہ کہیں سے آپ کو 400 روپے پر کے جی مل رہا ہو، کہیں سے آپ کو جو ہے نا وہ 370، کہیں سے 410 420 آپ کو مل رہا ہو.
لیکن کچھ شاپس ایسی ہیں، 2-3 شاپس ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی ان کو یا ان کے علاوہ کسی کو جانتے ہوں، جن کے جو ریٹس ہیں ان پرائسز سے 50-60 روپے، جو مارکیٹ کا ریٹ ہے نا اس سے 50-60 روپے زیادہ چارج کر رہے ہوتے ہیں وہ. اس کے باوجود وہ پرائس زیادہ چارج کرنے کے باوجود ان کے پاس لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے پرچیز کرنے کے لیے، اور ان کا وہ جو ہے گوشت وہ صبح صبح 10-11 بجے ختم ہو بیچ کے وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ نا فائن کوالٹی کا میٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ جانور زیادہ بوڑھا بھی نہیں، جانور بھی ہم لوگ اچھا لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم چربی زیادہ اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ چربی نہیں دیتے کسٹمر کو کہ اس کا گوشت جو ہے نا گوشت کم جائے چربی زیادہ جائے، ہم ایسا کام بھی نہیں کرتے. ہم کیونکہ فائن کوالٹی کی چیز دیتے ہیں اس لیے ہم لوگ پریمیم پرائس چارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی اسٹریٹجی کو ہم لوگ بولتے ہیں پریمیم پرائسنگ. اور پریمیم پرائسنگ عام طور پہ مارکیٹر تب چارج کرتے ہیں جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ دیر پروڈکٹ از سپیریئر دین ادرس. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے مارکیٹ اسکیمنگ پرائسنگ. مارکیٹ اسکیمنگ پرائسنگ یہ چیز ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے، آپ کی پروڈکٹ جو باقی لوگ سیل کر رہے ہیں تقریباً ویسی ہی ہے، لیکن آپ ایک ہائر پرائس چارج کر کے اب اس میں آپ جو ہے نا فائن کوالٹی کنسیڈر جو ہے نا وہ کلیم نہیں کرتے ہیں عام طور پہ. آپ زیادہ پرائس چارج کر کے جو اوپر والی سلیب ہے، ایسے لوگ جو کہ گوشت والی دکانوں میں لا کے ویٹ نہیں کر سکتے یا ان کے اور کوئی ہیں پرائرٹیز ہیں، تو آپ ان سے جو ہے وہ پرائس چارج کر لیتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، آپ ہائی پرائس چارج کر لیتے ہیں ان سے اور اپنے جو پروفٹ مارجن ہے اپنے پروفٹ مارجن کے گول پورے کرتے ہیں. اب اس کیس میں مارکیٹ اسکیمنگ اور مارکیٹ پینیٹریشن یہ اپوزٹ ہے. مارکیٹ پینیٹریشن میں آپ لوگ پروفٹ میکسیمائز کرتے ہیں مارکیٹ شیئر انکریز کر کے. مارکیٹ اسکیمنگ میں آپ لوگ پروفٹ کو میکسیمائز کرتے ہیں اپنا پر یونٹ پروفٹ انکریز کر کے. ٹھیک ہے، آپ کی جو نمبر آف کسٹمر ہے مارکیٹ اسکیمنگ میں شاید کم ہو، لیکن ایک کسٹمر آپ کو جو پروفٹ جنریٹ کر کے دے رہا ہے وہ پر کسٹمر پروفٹ آپ کا زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے جو پروفٹ کے جو گولز ہیں، جو ریونیو کے گولز ہیں، آپ لوگ وہ اس میں پورے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک بریک ایون پوائنٹ ہے، بریک ایون انالیسز ہے. اگر میں سمپل لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ بریک ایون ہوتی کیا چیز ہے. بریک ایون پوائنٹ سے مراد ایسی چیز جہاں پہ آپ کی جو ٹوٹل آپ کی جو کاسٹ ہے اور آپ کے جو ریونیوز ہیں، یعنی ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ریونیوز جہاں پہ برابر ہوتے ہیں، جہاں پہ نو پروفٹ نو لاس کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بریک ایون پوائنٹ. جو سے بھی پرائسنگ اسٹریٹجی آپ نے یوز کرنی ہے، آپ کو اپنا بریک ایون پوائنٹ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پرائسنگ اسٹریٹجی چوز کرتے وقت ہمارا بریک ایون پوائنٹ یعنی نو پروفٹ نو لاس والی جو کنڈیشن ہے وہ کہاں پہ ہے. اس کے حساب سے پھر آپ نے اپنی باقی پرائسنگ اسٹریٹجی جو ہے نا وہ آپ نے چوز کرنی ہے. اب اس میں دیکھیں جو سب سے نیچے ایک لائن جو 300 سے سٹارٹ ہو رہی ہے بالکل ورٹیکل ہاریزونٹل جا رہی ہے، فکس کاسٹ ہے. اب فکس کاسٹ آپ کی فکس رہتی ہے، وہ آپ کے نمبر آف یونٹس پروڈیوس اور سیل اس سے جو ہے نا وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے. آپ کی جو اس کے بعد آپ کی ہے ویریبل کاسٹ بھی آ جاتی ہیں. ویریبل کاسٹ آپ کی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ آپ کی انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی ریونیوز آ جاتے ہیں. ریونیوز کے اندر آپ کا جو ہے وہ اب جو ٹوٹل ریونیو جو سیل آپ کرتے ہیں اس میں آپ کی کاسٹ بھی شامل ہوتی ہے، اس میں آپ کا پروفٹ بھی شامل ہوتا ہے. اب دیکھیں جہاں پہ وہ بریک ایون پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ وہ والا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ریونیوز آپ لوگوں کے برابر ہیں. آپ کو اپنا جو بریک ایون پوائنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اس کا ایک فارمولا بھی ہے بریک ایون پوائنٹ کیلکولیٹ کرنے کا، وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا. آپ کو بھی مقصد صرف آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ دینا ہے کہ بریک ایون پوائنٹ ہوتا کیا ہے. اور بریک ایون پوائنٹ پہ جو پرائس ہے اس کو ہم لوگ بریک ایون پرائس بھی کہتے ہیں، اور اس پہ جو آپ کوانٹٹی پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو جو ہے نا وہ ہے بریک ایون والیوم بھی کہتے ہیں اس کو. یہ ہمارا جو ہے وہ فائنل سٹیپ ہے پرائس سیٹ کرنے کا، سلیکٹنگ دا فائنل پرائس. یہ جب ہم پرائسنگ اسٹریٹجی چوز کر لیتے ہیں، پھر ہم جب ان کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں پرائسنگ اسٹریٹجیز کو، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پرائس ہم سیٹ کرنے جا رہے ہیں یا اگر آلریڈی ہم نے کوئی پرائس سیٹ کی ہوئی ہے اور ہم اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں، دونوں کیسز ہیں. نئی پروڈکٹ کی پرائس رکھ رہے ہیں یا جو آلریڈی پرائس ہم نے چارج کر رہے تھے اس کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں، پرائسنگ اسٹریٹجی کو چینج کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے ہماری دوسری مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کے اوپر. یعنی کہ اگر ہم پرائس انکریز کر رہے ہیں یا ڈیکریز کر رہے ہیں، اس سے ہماری برانڈ ایکویٹی تو نہیں ڈسٹرب ہوتی. برانڈ ایکویٹی میں نے پڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں کو، اس لیے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دیٹ رائٹ ناؤ. آپ کی برانڈ ایکویٹی کے اوپر تو کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا.
آپ کے جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں ان کے اوپر تو کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا یہ، بلکہ اس میں بھی آگے چوتھے پوائنٹ میں بھی یہ چیز آئے گی جا کے، آپ کی برانڈ امیج پہ کوئی امپیکٹ تو نہیں پڑ رہا، کسٹمر نالج اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کے باقی جو ہے کمپیٹرز جو ہے کمپٹیشن، ٹھیک ہے، کمپٹیشن اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا ان کو کہ باقی مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی پرائس کم کرتے ہیں تو آپ کے جو ریونیوز ہیں وہ وقتی طور پہ آپ کے ریونیوز کم آپ کو محسوس ہوتے نظر آئیں گے. جب وقتی طور پہ ریونیوز کم ہوں گے تو کیا آپ کے پاس اتنے سورسز ہیں کہ آپ لوگ اپنی پروڈکشن کو کنٹینیو رکھ سکیں. آپ نے اپنی پروڈکشن اور کاسٹ والی سائڈ وہ بھی دیکھنی ہے جو سی بھی پرائسنگ اسٹریٹجی یوز کریں گے. کمپنی پرائسنگ پالیسیز، آپ جو پرائس کے اندر چینج لے کے آنے چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ وہ کہیں کمپنی کی جو پرائسنگ پالیسیز ہیں، جو اسٹیٹڈ پرائسنگ پالیسیز ہیں، اسے کنٹراڈکٹ تو نہیں کر رہی. جیسے ابھی وہ لاسٹ لیکچر میں یا سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں اسامہ بتا رہا تھا آفٹر نون سے، وہ کہہ رہا تھا کہ جی باٹا سروس والے کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یا 99 چارج کریں گے یا 49 چارج کریں گے، ہم 99 سے انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم وہ ہمیں 50 روپے کا جمپ کرنا پڑے گا. ہم جو پرائس چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ 50 اور 100 کے کہیں ان بٹوین تو نہیں ہے وہ، کیونکہ اگر واقعی ان کی یہ پرائسنگ اسٹریٹجی ہے، پرائسنگ پالیسی ہے وہ جیسے اسامہ نے بتایا تھا، اگر واقعی ایسا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم پرائس کے اندر جو بھی چینج لے کے آ رہے ہیں وہ پرائسنگ پالیسیز جو ہیں کمپنی کی ان سے کنٹراڈکٹ نہ کریں. گین اینڈ رسک شیئرنگ پرائسنگ، جتنا آپ پرائس کے اندر چینج لے کے آ رہے ہیں آئدر یو آر انکریزنگ اٹ اور یو آر ڈیکریزنگ اٹ، اس سے گین آپ کو کیا ملے گا. سم ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ پرائس جو ہے وہ کم کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو مارکیٹ شیئر گین کر رہے ہیں، مارکیٹ شیئر گین کرنے کے ساتھ ساتھ ان لانگ رن آپ اپنے پروفٹ مارجن جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں جو ہے ساتھ اس کے رسک کون کون سے انوالو ہیں. یہ رسک اس میں یہ والے انوالو ہو سکتے ہیں کہ پرائس کم کرنے سے کسٹمر یہ جو ہے نا وہ پرسیو کرے کہ ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی کم ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم پرائس انکریز کرتے ہیں تو اس کی جو سچویشن ہے وائس ورسا، اس سے جو گین ہے، گین تو یہ ہے کسٹمر یہ کہے گا یار پروڈکٹ اچھی کوالٹی کی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا گین یہ ہے کہ جو کسٹمر آپ سے پرچیز کریں گے پر یونٹ آپ کو جو ہے وہ اس سے وہ ملے گا، پر یونٹ آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ انکریز ہوگا. لیکن اگر آپ پرائس ہمیشہ انکریز کرتے رہیں گے تو ان لانگ رن آپ کی ڈیمانڈ اس کی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے رسک اور یہ گینز جو ہیں یہ بھی آپ نے انالائز کرنے ہیں. امپیکٹ آف پرائس آن ادر پارٹیز پہ کیا امپیکٹ ہے، آپ کا کمپیٹر پہ کیا امپیکٹ کرے گا ہوگا. آپ نے پرائس چینج کی، آپ کے پرائس چینج کرنے سے کمپیٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا جو مارکیٹ شیئر جتنا پہلے تھا ابھی بھی اس کا اتنا مارکیٹ شیئر ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے یار ہم نے کمپٹیشن کو مات دینے کے لیے، اپنا مارکیٹ شیئر انکریز کرنے کے لیے، مارکیٹ شیئر چھیننے کے لیے ہم نے پرائس کے اندر چینج لے کے آئے تھے، لیکن اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ہمیں تو اس پرائس چینج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح آپ کے درمیان میں مڈل مین ہے، ہول سیلر ہیں، ریٹیلر ہیں، ان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا کہ آپ اگر مثال کے طور پہ B2B مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ آپ نے ہول سیلر کو سیل کرنی ہے، پہلے آپ اس کو چیز پرووائڈ کر رہے تھے 80 روپے کی اور آپ اس کو کہتے تھے آپ نے 100 روپے کی آگے سیل کرنی ہے، وہ اس کو پروفٹ مارجن مڈل مین کا تھا 20 روپے، لیکن اب آپ کو اس کو کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ ہم آپ کو دیں گے 90 روپے کی اور آپ نے آگے 100 کی سیل کرنی ہے. آپ نے اپنی پرائس انکریز کر دی، لیکن اور جو آپ کا امیجیٹ کسٹمر ہے وہ ریٹیلر، اس کے ساتھ آپ نے پرائس انکریز کر لی، لیکن جو الٹیمیٹ کنزیومر ہے وہاں پہ آپ نے اپنی پرائس کے اندر چینج نہیں لے کے آئے، تو آپ کے جو درمیان میں مڈل مین ہے اس کا پروفٹ مارجن یہاں پہ کم ہو گیا. تو اس کے لیے جو سورس آف اٹریکشن اور موٹیویشن ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. آپ نے یہ بھی دیکھنا درمیان میں جتنی پارٹیز انوالو ہیں. اچھا، آپ کی ایک اور جو پارٹی بہت امپورٹنٹ وہ ہے آپ کی گورنمنٹ، آپ کی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی پرائسز ہمیں نے ڈٹرمن کی ہوئی ہیں، پرائس سیلنگ اور پرائس فلور جو ہمیں ڈٹرمن کی ہوئی ہیں، کیا یہ اس سے اوپر یا اس سے نیچے تو نہیں آ رہا. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ ایک خاص لیول سے آپ نے پرائس انکریز نہیں کرنی، یہ آپ کو گورنمنٹ باؤنڈ کرتی ہے. اس چیز کی سمجھ تو آتی ہے کہ اس سے انکریز نہیں کرنے، کیونکہ آپ کسٹمر سے پرائس اوور چارج نہ کریں، اس کی چیز کی تو سمجھ آتی ہے. اسٹیٹ اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پروڈکٹ کی جو پرائس وہ کم سے کم پرائس پہ انہوں نے سیٹ کی ہوتی ہے. اب کم سے کم پرائس سیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کے لیے تو اچھی چیز نہیں ہے، پرائس جتنی سستی ہوگی اتنا جو ہے وہ اس کا جو کنزیومر ہے اس کے لیے فائدہ ہوگا، بظاہر تو یہ لگتا ہے، لیکن کم سے کم پرائس رکھنا بھی ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے اگر پرائس کم کرتے جائیں گے تو آپ کی جو مارکیٹ ہے مارکیٹ کولیپس کر جائے گی.
اب اکثر ہم دیکھتے ہیں یا کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آمنے سامنے والے جو دکاندار ہیں، ٹھیک ہے، ایک نے پرائس کم کی، دوسرے نے اسے مزید کم کر دی، پہلے نے اس سے پھر کم کر دی، اس طرح کرتے کرتے وہ نا لاس میں چلے جاتے ہیں سم ٹائم دوسرے کو شکست دینے کے لیے. جب وہ لاس میں چلے جاتے ہیں تو ایک اسٹیج آتی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک نے کا پٹھا بیٹھ جاتا ہے، وہ مزید سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب مارکیٹ سسٹم کولیپس نہ کرے، اب مارکیٹ سسٹم کو جو ہے نا فنکشنل رکھنے کے لیے گورنمنٹ ایک منیمم پرائس بھی سیٹ کرتی ہے کہ اس سے کم پرائس میں آپ نے پروڈکٹ اپنی سیل نہیں کرنے. اوکے، یہ اور جو ہے آپ کے ڈسکاؤنٹ الاؤنسز ہے، ڈسکاؤنٹ الاؤنسز وغیرہ سے پہلے آپ نے جو سی بھی پرائس سیٹ کرتے ہیں 6ویں اسٹیپ تک آپ اپنے پرائس جو ہے وہاں پہ جا کے سیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم نے کون سی پرائسنگ اسٹریٹجی یوز کرنی ہے، کس پروڈکٹ کی کیا پرائس رکھنی ہے ہم نے، وغیرہ وغیرہ. آگے پرائسنگ سے متعلق کچھ اور چیزیں یا بڑے کامن سی ٹرمز ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوں گے. پہلے ڈسکاؤنٹ. ڈسکاؤنٹ جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ جی میں اپنا لیپ ٹاپ سیل کر رہا ہوں، کہ جی میں لیپ ٹاپ سیل کرتا ہوں، ویسے تو میرے لیپ ٹاپ کی جو پرائس ہے وہ ہے اگر 30,000 روپے ہے. میرے لیپ ٹاپ کی جو پرائس ہے وہ 30,000 روپے ہے، اس کی پرائس ہے. لیکن اگر آپ اس کی جو پیمنٹ ہے 2 دن کے اندر اندر کر دیں یا 5 دن کے اندر اندر کر دیں تو میں آپ کو اس پہ 2% ڈسکاؤنٹ دوں گا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کیش پہ فوراً پیمنٹ کر دیں یا ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر آپ کو پیمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ چیز ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گی. لیکن اگر آپ فوراً پیمنٹ نہیں کریں گے یا جو میں نے ٹائم فریم میں نے اسپیسیفائی کیا ہوا کہ 10 دن کے اندر 5 دن کے اندر اندر پیمنٹ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو فل پیمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو. تو یہ جو ود ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم اور فوری طور پہ جو پیمنٹ کرنے والی جو کنڈیشن ہے اس پہ آپ جو کسٹمر کو چھوٹ دیتے ہیں، چاہے وہ کنزیومر مارکیٹ ہے چاہے وہ بزنس مارکیٹ ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ ہمارے پرائس ڈسکاؤنٹ ہے. آپ لوگوں نے کہیں اپنے پڑھا ہوگا پورے وی کے اندر کہیں، یا شاید آپ نے کہیں اخباروں میں ٹرم اینڈ کنڈیشن جب اگر کسی نے دیکھی ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے 2/10/30. ٹھیک ہے، یا (30) کہ جس کی جتنی بھی پرائس ہے آپ نے میکسیمم 30 دن کے اندر اندر پے کرنی ہے. لیکن آپ 10 دن اور 2/10 کا مطلب ہے کہ 10 دن کے اندر اندر پے کریں گے تو آپ کو 2% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. 30 دن آگے 30 لکھا ہے، اس کا مطلب میکسیمم آپ کے پاس 30 دن ٹائم ہے پیمنٹ کرنے کے لیے، لیکن 10 دن کے اندر اندر کر دیں گے تو آپ کو اس پہ 2% ڈسکاؤنٹ ملے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ. یہ وہی آپ کا بنڈل پرائسنگ سے بھی اس کا تعلق ہے اس چیز کا کہ آپ اپنی جو کوانٹٹی انکریز کرتے جائیں، جتنی کوانٹٹی انکریز کریں گے اتنے جو ہے نا آپ کو اس پہ جو وہ ڈسکاؤنٹ آپ کو دیتے جائیں گے. جیسے آپ لوگ ہیں اپنے اگر سپوز آپ نے کوئی گھر کا کوئی چھوٹی سی گیدرنگ ہے دوستوں کے لیے، آپ نے جو ہے نا گیدرنگ رکھی ہے، افطاری کروائی ہے مثال کے طور پہ، ہم 10-15 دوستوں کی افطاری کروائی ہے، تو آپ گھر کے جو سامنے جو پاس جو شاپ ہے محلے سے آپ پانی کی بوتلیں کولڈ ڈرنک والا کو جو ہے نا 3 4 5 پرچیز کر لاتے ہیں. تو لیکن وہی اگر آپ نے اپنے کسی آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے اور زیادہ لوگوں کو آپ نے بلانا ہے، کوئی 300 400 لوگوں کو بلانا ہے، تو اسی شاپ کیپر سے آپ کہیں کہ جی میں نے آپ سے جو ہے نا 400 500 لوگوں کے لیے پانی پرچیز کرنا ہے، تو جو نارمل پرائس آپ سے چارج کر رہا تھا پہلے وہ اس سے آپ سے کم پرائس چارج کرے گا وہ. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بھی فائدہ، شاپ کیپر کو بھی فائدہ. شاپ کیپر کو فائدہ یہ ہے کہ وہ کوانٹٹی انکریز ہونے سے اس کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے اس کی وہ ڈیکریز ہو جائے گی، اس سے اس کی جو ہے آپ کے سیلر کی. فنکشنل ڈسکاؤنٹ. فنکشنل ڈسکاؤنٹ سے مراد ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بیسیکلی آپ کی سروس سیکٹر میں زیادہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی سروس پرفارم کر رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ساتھ میں اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کوئی ایڈیشنل فنکشن پرفارم کروانا ہے ہم سے، یا ہماری پروڈکٹ سے کوئی فنکشن ایکٹیو کروانا ہے، کوئی ایڈیشنل فیچر چاہیے، یا ہم سے کوئی ایڈیشنل آپ کو کچھ چاہیے، وہ فنکشن چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کوانٹٹی، اٹ از اباؤٹ ڈفرنٹ اور ملٹیپل فنکشنز. تو ڈفرنٹ اور ملٹیپل فنکشن کو اویل کرنے کے مد میں آپ جو چھوٹ دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فنکشنل ڈسکاؤنٹس. کہ جی ویسے جو ہے جو لیپ ٹاپ ہے وہ اس کی پرائس اتنی ہے، لیکن اگر آپ اس میں جو ہے اس کی ریم چینج کروانا چاہ رہے ہیں یا اس کے جو اوپر پروٹیکٹر لگوانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم جو ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے نا اتنے % ڈسکاؤنٹ ہم مزید آپ کو دے سکتے ہیں. سیزنل ڈسکاؤنٹ. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ٹرم کہ سم ٹائم ہوتی ہے آپ کی پروڈکٹ آؤٹ آف سیزن ہوتی ہے. آؤٹ آف سیزن پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے مینوفیکچرر جو ہے وہ کسٹمر کو، چاہے وہ کنزیومر ہے چاہے وہ ریٹیلرز ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں. جیسے
سردیوں میں سافٹ ڈرنکس جو ہیں ان کی یا کولڈ ڈرنک جو آپ پیتے ہیں ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو ان کی پروڈکٹ کو سیل کروانے کے لیے کہ ہماری پروڈکٹ کو سیل کریں ریٹیلرز کو سم ٹائم جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں، کہ ویسے ہم کولڈ ڈرنک جو ہے وہ کا جو پیٹ ہے وہ ہم 420 روپے کا سیل کرتے ہیں آپ کو، اب ہم سے آف سیزن ہے پرچیز کر لو، ہم آپ کو 390 کا 395 کا ہم آپ کو جو ہے نا وہ دے دیں گے۔ اب اس میں کچھ لوگ کرتے بھی ہیں کہ جب وہ یہ آف سیزن چل رہا ہوتا ہے تو وہ کافی ساری جو ہے نا وہ اسٹاک کو پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں، وہ پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ سستا ملتا ہے، تو پھر گرمیوں میں ان کی جو پرائسز ہیں دوبارہ روٹین میں آ جاتی ہیں، تو وہ جو ہے پھر ان کو وہ کرتے ہیں، ان کو نارمل ریٹ پہ سیل کرتے ہیں، تو ان کے پروفٹ مارجن انکریز ہوتے ہیں۔ الاؤنسز بھی ایسی الاؤنسز یہ چیز ہے بیسیکلی کہ یہ آپ کو جو مڈل مین ہے آپ لوگ ان کو کیش میں پے کرتے ہیں کہ میری پروڈکٹ رکھو، اس کے عوض میں آپ کو اتنا کیش پے کر دوں گا۔ اب اس طرح ڈفرینٹ جو ہیں ریسٹورینٹس والے ہیں، اب ریسٹورینٹس پہ جب کولڈ ڈرنک رکھتے ہیں نا، اب آپ لوگ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پہ زی ایف سی پہ بھی جائیں یا کچھ اور ریسٹورینٹس پہ بھی، وہاں پہ جی پیپسی پڑی ہوئی ہے، ان کو کہو گے مجھے کوکو کولا لا دو یا سپرائٹ لا دو، یا کوکو کولا کمپنی کی جو بھی پروڈکٹس ہیں، کوکو کولا بھی انہیں کی ہے، سپرائٹ بھی انہیں کی ہے، اگر اور بھی جو بھی ہیں اگر آپ ان سے مانگتے ہیں وہ کہتے جی ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس پیپسی 7 اپ ڈیو ہے۔ اب یہ تینوں پیپسی کی پروڈکٹ ہیں، اب وہ آپ جب بھی دیتے ہیں ان کے پاس کوکو کولا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب ہے وہ کوکو کولا یا ان کی پروڈکٹ وہ رکھتے ہی نہیں ہے، ان کو پیپسی نہیں اتنا وہ پیپسی ان کو کیش میں پے کرتی ہے۔ ایک تو جو ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں وہ تو الگ ملتے ہیں ان کو، یہ اوپر جو کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ وغیرہ جو باقی جو چیزیں ہیں فنکشنل سیزنل ڈسکاؤنٹ وہ الگ ہے، لیکن وہ پروڈکٹ پلیسمنٹ کے کیش ملتا ہے، ان کو جو نا وہ پیسے ملتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے کسٹمر کو ہماری ہی پروڈکٹ دینی ہے۔ جب وہ وہاں پہ اویلیبل ہی صرف پیپسی کی پروڈکٹ ہے تو مطلب پیپسی کی پروڈکٹ بیکے کی بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ جو کسٹمر کہے جی نہیں میں نے کوکو کولا پینی ہے میں باہر سے جا کے خود لے آتا ہوں، یا میں جو نا کوکو کولا نہیں ہے تو میں کھانا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، وہ لوگ نہ چاہتے بھی وہ پی لیتے ہیں۔ کچھ بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں وہ میری طرح کے یا میرے دوستوں کی طرح کے، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمیں پیپسی ملنی ہے، ہم جب جاتے ہیں ہم باہر سے کولڈ ڈرنک لے کے جاتے ہیں، کوکو کولا یا سپرائٹ جو ہے نا، میں تو اتنے شوق سے نہیں پیتا، میرے دوست پیتے ہیں، وہ جو ہے وہ باہر سے جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں کہ جو ہے نا یار اندر سے جا کے تو ملنا ہی نہیں ہے، وہ باہر سے لے کے جاتے ہیں یہ والی کولڈ ڈرنک جو ہے۔ اور کئی بار انہوں نے کہا بھی ہے نہیں سر باہر سے جو چیز جو ہے نا کھانے والی اندر الاؤڈ نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، ہم نے کہا چلو ہم نہیں لاتے، میں کوکو کولا پھر آپ لا دو باہر سے جا کے، کہتے ہم نہیں لا کے دے سکتے، ہم نے کہا ہم نے تو یہی پینی ہے، پھر بہرحال وہ مان جاتے ہیں ہماری بات۔ اس کے بعد کچھ پروموشنل ٹیکٹکس ہیں، لاس لیڈر پرائسنگ، کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنی پرائسز کو اتنا کم کرتے ہیں اتنا کم کرتے ہیں کہ آپ لاس میں لے جاتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو، اور آپ کی پروڈکٹ سے آپ کا کمپیٹیٹر کمپیٹ نہیں کر پاتا اور وہ مارکیٹ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ جب مارکیٹ شیئر آپ کا میکسیمم ہو جاتا ہے اور لوگ کمپٹیشن جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے یا آپ کو چھوڑ کے آپ کی مارکیٹ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر آپ دوبارہ اپنی پرائس سے اس کو انکریز کر لیتے ہیں، اس اسٹریٹجی کو بولتے ہیں لاس لیڈر پرائسنگ۔ یا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی آپ ملٹیپل پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، ایک پروڈکٹ کی پرائس اتنی کم کر دیتے ہیں کہ اس میں لاس ہو رہا ہے، لیکن اس کی پرائس اتنی کم کر دی تو کسٹمر آپ کے پاس انکریز ہو گیا، کسٹمر آپ کی ایک پروڈکٹ پرچیز کرنا ہے ساتھ آپ کی دوسری پروڈکٹ بھی پرچیز کر رہا ہے، تو جو دوسری پروڈکٹ پرچیز کر رہا ہے اس کے پروفٹ مارجن میں سے آپ پہلی پروڈکٹ کے جو لاس ہے وہ بھی ریکور کر لیتے ہیں۔ ایسی پرائسنگ ٹیکٹکس کو ہم لوگ بولتے ہیں لاس لیڈر پرائسنگ۔ اسپیشل ایونٹ پرائسنگ، اسپیشل ایونٹ پرائسنگ جو ہے جیسے کرسمس پہ کیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عید پہ اب جو ہے یہ دیکھیں آ رہی ہے آگے عید آ رہی ہے، بقرعید پہ جو ہے نا وہ کافی لوگ باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ کی جو انگیٹھیاں اور اس کی سیخیں کباب کی اور تکے کی وہ کافی سیل ہوتی ہیں۔ اب لوگوں نے پورے کے پورے پیکج بنا کے رکھے ہوتے ہیں کہ جی 12 سیخیں ہیں اور 12 دوسری سیخیں ساتھ انگیٹھی، ٹھیک ہے، اتنے کی وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی جو پرائسنگ اسٹریٹجی ہیں ہم لوگ ان کو اسپیشل ایونٹ پرائسنگ کہتے ہیں۔ کیش ریبیٹ، کیش ریبیٹ یہ آپ کی وہ پچھلے جو اس میں ڈسکاؤنٹ تھا اسی سے متعلق ہے یہ چیز، کہ آپ ان کو ویسے چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا ہم لوگوں نے یہ وہ کیا ہے نیا بزنس اسٹارٹ کیا ہے، آپ ہمارے پہلے پہلے کسٹمر ہیں یا جو ہے نا تو اس بیس پہ ہم آپ کو وہ کرتے ہیں، کم پیسے لے رہے ہیں آپ سے اور آپ کیش میں پیمنٹ کر رہے ہیں۔ لو انٹرسٹ فائنینسنگ، یہ عام طور پہ آپ کی جو ہوتی ہے نا جہاں پہ بی ٹو بی مارکیٹ میں ہوتا ہے
یا آپ کی جو بینکنگ سیکٹر میں بھی ہوتا ہے نیکسٹ جو لانگر پیمنٹ ٹرم ہے، یہ بھی اسی میں چیز ہے. بلکہ لو انٹرسٹ فائنینسنگ میں اگر میں بتاؤں کہ جی ویسے آپ جو ہے نا ہم سے انسٹالمنٹ پہ چیزیں پرچیز کر لیں، یہ چیز آپ نے پرچیز کر لی، ہمیں ویسے مارکیٹ پرائس اتنے کی ہے، آپ اس پہ جو ہے نا اتنا جو ہے نا ہمیں وہ ایڈیشنل منی پے کر دینا جو کہ ہمارا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو پیمنٹ کی ریلیکسیشن مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ انسٹالمنٹ میں پے کر لیں گے یا لیٹ پے کر لیں گے، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لو انٹرسٹ فائنینسنگ. لانگر پیمنٹ ٹرمس کہ آپ کسٹمر کو ریلیکسیشن دے دیتے ہیں اوور دا ٹائم، کہ آپ جو ہے نا ہمیں لمبے ٹائم میں لمبی جو کچھ عرصے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب پیسے ہوں گے آپ ہمیں واپس کر دینا. یہ بھی پرائسنگ ٹیکٹکس ہے پروموشنل، کیونکہ کسٹمر کے لیے ایز ہے اس میں پیمنٹ میں. وارنٹیز اینڈ سروس کانٹریکٹ. وارنٹیز اور گارنٹیز کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا کہ وہ کیا چیزیں ہیں. سروس کانٹریکٹ میں ہوتا ہے، اس کو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ، اس کو بولتے ہیں سروس لیول ایگریمنٹ. سروس لیول ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، اگر وہ یہ والی آؤٹ پٹ نہ دے، یہ والی آؤٹ پٹ نہ دے، تو اس کے عوض ہم آپ کو اتنا پے کریں گے. ہم جو ہے آپ کے لیے جو نقصان ہے، نقصان کا ازالہ کریں گے. تو یہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سروس لیول ایگریمنٹ، SLA اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ کی پروموشنل پرائسنگ ٹیکٹکس میں آتی ہیں. سائیکولوجیکل ڈسکاؤنٹنگ. ڈسکاؤنٹنگ میں جیسے وہی آپ کے پرائسنگ کلوز تھے کہ آڈ پہ جا کے اینڈ ہونا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا وہ اونلی فار 3 days. آپ سائیکولوجیکلی کسٹمر کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی چیز ہم بیچ رہے ہیں 7,000 کی سیل کر رہے ہیں، لیکن صرف نیکسٹ 5 دن تک. ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے نیکسٹ 5 دن تک تو 7,000 کی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ میکسیمم انکریز ہو کے 7,050 پہ چلی جائے. 7,050 پہ چلی جائے گی تو جو 7,000 پے کر سکتا ہے، کیا وہ 50 روپے ایکسٹرا نہیں پے کر سکتا؟ لیکن یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سائیکولوجیکل پرائسنگ، اور یہ آپ کی پروموشنل پرائسنگ ٹیکٹکس ہیں یہ ساری. ڈفرینشیٹڈ پرائسنگ یہ بیسیکلی آپ کا ہے کہ کسٹمر سیگمنٹ پرائسنگ میں کہ ایک ہی پروڈکٹ کے آپ لوگ جو ہے ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ پیسے چارج کرتے ہیں. اس کے اگر میں آپ کو سب سے سمپل اگزامپل دوں تو آپ لوگ جو ہے وہ کسی گئے ہیں مووی دیکھنے گئے ہیں کسی سینما میں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ویسے تو اس کی پروڈکٹ ٹکٹ ہے جو وہ ہے 800 روپے، لیکن ایسے لوگ جن کی ایج 15 سال سے کم ہے ان کے لیے جو ہے وہ ان کی جو پرائس ہے وہ ہاف ہے یا 300 روپے ہے. آپ ان کے لیے جو ہے نا پرائس کم کر دیتے ہیں. وہ سروس ایک ہی ہے سینما، لیکن اب ایک سیگمنٹ بچے ہیں ایک سیگمنٹ بڑے ہیں، اب ان کے لیے الگ الگ پرائسنگ ہے. پروڈکٹ فارم پرائسنگ. آپ جو پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کی ایکچولی وہ کس فارم میں ہے، وہ فنشڈ ہے، وہ اچھا بلکہ اس کی ایک اور ایگزامپل دوں میں. آپ نے وہ پروڈکٹ ایک ہی ہے. اب یہ مجھے ایگزامپل یاد آ رہی ہے، پیزا ہٹ میں ہم لوگ ایک بار گئے، کافی دیر کی بات ہے اسٹوڈنٹ لائف کی. تو پیزا ہٹ میں گئے تو تب آپ کو پتا اسٹوڈنٹ لائف میں آپ لوگ ابھی بھی گزر رہے ہیں، تو تب تو پیسے بہت بڑی لمیٹڈ سی پاکٹ منی ہوتی ہے. ہم پیزا ہٹ میں گئے اسلام آباد میں، تو ہم نے وہاں پہ جا کے نا 3-4 دوست تھے، ہم نے وہ ویٹر کو بلایا. ہم نے کہا یار، ہم نے اس کو پہلے جو ہے نا پہلے کہانی ڈالی ہم نے اس کو. ہم نے کہا یار کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ اس نے بتایا جی یہ نام ہے میرا. تو ہم نے کہا کہ یار آپ جاب کے علاوہ کچھ کرتے ہو؟ سکے یہی جاب کرتے ہو؟ کہتا ہے، اور ہم نے ابھی آرڈر نہیں تھا دیا ہم نے. کہتا ہے جی میں جاب کے علاوہ پڑھتا بھی ہوں. جی کون سی کلاس میں؟ کہتا ہے جی میں بیچلرس کر رہا ہوں. ہم نے کہا یار دیکھو آپ بیچلرس کر رہے ہو، ہم لوگ ایم فل کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں کتنی ہارڈ شپس ہیں. تو ہم جو ہے نا پہلی بار آئے ہیں یہاں پہ پیزا ہٹ میں، تو کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ چیزیں ہمیں پوری جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ملیں، لیکن پیسے ہمارے کم سے کم پے ہوں. کہتا ہے کہ یار میں ایک ہی طریقے سے آپ کے پیسے بچا سکتا ہوں. ہم نے کہا کہ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے باقی جو برگرز وغیرہ جو باقی چیزیں آپ کو وہ چاہیے وہ تو آپ کو پوری پیمنٹ کرنی پڑے گی، لیکن جو آپ لوگ کولڈ ڈرنک پرچیز کرتے ہیں نا اسے وہ پچر بولتے ہیں، وہ جو جاگ جس میں کولڈ ڈرنک آتی ہے نا اسے پچر بولتے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ وہ ڈائن ان یعنی یہاں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو کولڈ ڈرنک ہے وہ آپ کو مہنگی ملتی ہے. لیکن اگر آپ ٹیک اوے میں لیتے ہیں نا کہ آپ نے وہ بائی ڈرائیو تھرو کے آرڈر کیا اور ٹیک اوے میں لے کے جاتے ہیں، آپ کو سستی سستی ملتی ہے آپ کو. کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں میکسیمم آپ کے لیے کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو آرڈر میں ٹیک اوے میں لکھوا لیتا ہوں، لیکن آپ کو میں سرو یہاں پہ کر دوں گا ریسٹورنٹ کے اندر ہی، آپ کو میں سرو کر دوں گا آپ کو میں. اب یہ کیا ہے، اب وہ پکچر کولڈ ڈرنک ایک ہی ہے، اس کی کوانٹٹی بھی اتنی ہے، لیکن وہ ڈائن ان میں وہ چیز جو ہے وہ مہنگی تھی اور ٹیک اوے میں وہ سستی تھی.
اب پروڈکٹ ایک ہی ہے لیکن اس کے فارم الگ الگ ہیں، ایک ٹیک اوے کے لیے، ایک ڈائن ان کے لیے. اب اس بیس پہ دونوں کے لیے پرائسنگ جب ڈفرنٹ ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈفرینشیٹڈ پرائسنگ. اس لیے جب بھی آپ لوگ جائیں کہیں پہ، ٹھیک ہے، جب بھی آپ لوگ جائیں تو ویٹرس سے بنا کے رکھا کریں. سم ٹائم آپ کو بڑے کام کی چیزیں بتا دیتے ہیں وہ. امیج پرائسنگ، آپ اپنے جو ہے نا ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اندر آپ کا پروڈکٹ کا ڈفرینٹ امیج ہوتا ہے. کہیں پہ آپ کا جو پروڈکٹ وہ فائن کوالٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کہیں پہ آپ کے جو پروڈکٹ ہے وہ ذرا لوور کوالٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اپنے امیج کی بیس پہ ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈفرینٹ امیج ہے اپنے ایک ہی پروڈکٹ کا، تو اس بیس پہ بھی آپ لوگ ڈفرینٹ پرائسز چارج کر سکتے ہیں. چینل پرائسنگ، پروڈکٹ آن لائن پرچیز کر رہے ہیں تو ان کے اور ریٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور پروڈکٹ آپ لوگ ٹریڈیشنل وے میں پرچیز کر رہے ہیں تو ان کے اور ریٹس ہیں. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لوکیشن پرائسنگ، کس لوکیشن پہ آپ کی جو نا وہ کیا پرائس چارج کریں، یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. میں آپ لوگ یہاں پہ باہر روڈ پہ گرمیوں میں وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں لیمو پانی، یا جسے ہم سکنجبین بھی کہتے ہیں. وہ آپ کو میکسیمم گلاس کتنے کا مل جاتا ہوگا؟ 15 روپے کا، 20 روپے کا، کتنے کا؟ 30 روپے کا میکسیمم مل جاتا ہوگا سیزن کے اندر. میرا بھی کوئی فروری میں میرا جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹری جانا ہوا، میں گیا عمرے کے لیے. میں وہاں پہ جا رہا تھا غار ہرا جا رہا، تو اوپر نا تو کہیں درمیان میں کر کے، کیونکہ وہاں پہ موسم ویسے بھی گرم رہتا ہے سعودی عرب میں، وہاں پہ درمیان میں کر کے نا کہیں پہ کوئی پاکستانی تھا، وہ سکنجوی سیل کر رہا تھا وہاں پہ، جہاں پہ جب ہائکنگ کرنی تھی. تو وہ سکنجبین کا ایک جو گلاس ہے وہ دے رہا تھا 10 ریال کا. 10 ریال مطلب 410 روپے کا. 410 روپے کا ایک گلاس دے رہا تھا. وہ اس کا ٹیسٹ کیسا، اچھی ہے نہیں اچھی وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. وہاں سے ہم گزرے تھے، ایک آدمی سے ریٹ پوچھا، کہتا کتنے کا؟ کہتا جی 10 ریال کا. 10 ریال کا سکنجبین کا گلاس؟ یہ تو 20 روپے میں عام تو بکتا ہے. اس نے بتایا، کہتا بھائی میں نیچے سے اتنی وزنی پانی کی بالٹی اٹھا کے کندھے پہ اٹھا کے اوپر لے کے آتا ہوں، میری ایفرٹ بھی اس کے اندر ہے، اس کی اپنی کاسٹ اتنی نہیں ہے، میری ایفرٹ اس کے اندر زیادہ ہے. اچھا، وہ جس لوکیشن پہ بک رہی تھی وہ سکنجبین، ٹھیک ہے، اب وہی سکنجبین ہو سکتا ہے اگر نیچے بک رہی ہے جہاں پہ وہ ہائکنگ سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ 3 ریال کی ہوتی. لیکن وہ سینٹر میں جا کے کہیں پہ وہاں پہ اس کی ایفرٹ زیادہ ہے. وہاں پہ لوگ وہاں پہ جاتے جاتے ویسے تھک جاتے ہیں، لوگوں کو پیاس لگ جاتی ہے، شوگر لیول لوگوں کا کم ہو جاتا ہے، وہ سو وہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ڈفرنٹ لوکیشن پہ بکنے کی وجہ سے اس کی پرائسنگ بھی ڈفرنٹ ہے. ٹائم پرائسنگ، کس پروڈکٹ کے اندر جو ہے نا کس ٹائم میں آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا گڈ یا سروس پرچیز کی جا رہی ہے. اگین میں آپ کو اپنی ایگزامپل ہی کوٹ کروں گا صرف سمجھانے کے لیے. اسلام آباد میں رہتے تھے تو اوبر اور کریم کے جو ہے نا وہ پاکستان میں آنے سے پہلے، اب ایک ٹیکسی جو ہے وہ اسلام آباد کا جو لاری اڈا ہے، جسے ہم لوگ سوری پیر بھائی بھی کہتے ہیں، وہاں پہ جو گاڑیوں کا سٹینڈ ادھر بھی ہے، فیض آباد میں بھی ہے. وہاں سے میں اپنے ہاسٹل جاتا تھا تو دن میں وہی گاڑی جو مجھے 150-200 روپے میں لے جاتی تھی مجھے، ٹھیک ہے. رات کو ایک دو بار مجھے جانا پڑا لیٹ، میں یہاں سے گیا کوئی اور ٹائم میں، تو میں پہنچا کوئی صبح 4 بجے پہنچا وہاں پہ. تو وہی جو گاڑی ہے جو مجھے دن میں 150-200 میں لے کے چلی جاتی، وہی میرے سے 500 روپیہ 550 روپے مانگ رہا تھا. اب اس کو پتا تھا کہ بندے کی مجبوری ہے، اس ٹائم میں اس نے جانا ہی جانا ہے اپنے ہاسٹل، تو مجھے جو ہے نا زیادہ پیسے دے کے جانے پڑے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. میں ویٹ بھی نہیں تھا کر سکتا کیونکہ دوسری عام جو وینس وغیرہ تھے وہ اس ٹائم چل نہیں تھے رہی. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹائم پرائسنگ. یہ آپ کی سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے آپ کی ہوپ فلی. ٹریپس ان پرائس کٹنگ اسٹریٹجی. جب ہم پرائس کم کرتے ہیں تو اس میں مسئلے مسائل کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ لو کوالٹی ٹریپ، اگر ہم پرائس کم کرتے ہیں تو ایک امیج یہ بھی جاتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی جو پرائس ہے وہ کم ہے. فریجائل مارکیٹ شیئر ٹریپ، فریجائل کا مطلب ہے جلدی خراب ہونے والا، ختم ہونے والا. آپ جو ہے کسی ایک سیگمنٹ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پرائس کم چارج کر لیتا ہوں تاکہ میرا مارکیٹ شیئر میکسیمم ہو جائے. آپ پرائس کم چارج کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ مارکیٹ شیئر وقتی طور پہ جو ہے نا وہ آپ کا میکسیمم ہوتا ہے، لیکن وہ مارکیٹ سیگمنٹ ہی ایسا ہوتا ہے جس نے کچھ دیر بعد جا کے ختم ہو جانا ہوتا ہے. وہ مارکیٹ سیگمنٹ ہی ایسا ہے جس نے کچھ دیر بعد جا کے ختم ہو جانا ہے. جس کی میں ایگزامپل دوں، ابھی منڈیاں لگنی ہیں جانوروں کی آگے، آپ وہاں پہ جو کوئی پاس ہوٹل ہے آپ کو کہتا ہے جی میں پرائسز اپنے کم کر لیتا ہوں تاکہ یہ لوگ نا میرے سے چیزیں پرچیز کرتے رہیں. بھائی وہ 10 دن 12 دن کے سارے دن لگنی ہے منڈی. آپ جتنی آپ نے پرائس کم کی ہے اتنا ہو سکتا ہے آپ کو وہ جو 10-12 دن بعد وہاں سے مارکیٹ ہی ختم ہو جانی ہے. تو آپ کو وہ پرائس کم کرنے کا کیا فائدہ وہاں پہ، کیونکہ لانگ رن تو آپ کے کسٹمر نہیں رہنے، ٹھیک ہے. شیلو پاکٹ ٹریپ، شیلو پاکٹ ٹریپ جو ہے وہ یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ نے پرائس کم کی، آپ کے کمپیریٹر نے بھی کم کی. اب ہوتا ہے کہ آپ کا کمپیریٹر جو ہے وہ کمپیریٹر آپ کا اسٹرانگ ہے، لیکن آپ اسے کمپیٹ کرتے کرتے جو ہے نا وہ اتنا نیچے آ گئے ہیں کہ آپ کا جو کمپیریٹر ہے اس کے پاس ابھی سورسز ہیں، وہ سسٹین کر سکتا ہے، لیکن آپ سسٹین نہیں کر سکتے تو آپ کو لیپس کر جاؤ گے. اس کو بولتے ہیں شیلو پاکٹ ٹریپ.
پرائس وار ٹریپ، پرائس وار ٹریپ یہ پچھلے سے ملتے جلتے کہ جی دو کمپیٹر پرائس وار کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جی میں نے اس سے کم کرنی ہے، اس نے میرے سے کم کرنی ہے، اس طرح کرتے 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 آپ لوگ مارجن اپنے اتنے کم کر لیتے ہیں کہ جی ون آف یو جو از گوئنگ ٹو ڈائی، ناٹ ایکچولی بٹ بزنس ورلڈ میں. اس کے بعد ہے وہ پرائس انکریز کرنے کے جو میتھڈز ہیں کہ پرائس انکریز کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے. ڈیلیڈ کوٹیشن پرائسنگ. ڈیلیڈ کوٹیشن پرائسنگ میں یہ ہے کہ آپ اپنی پرائس انکریز کر لیتے ہیں لیکن آپ اپنے کسٹمر کو ریلیکسیشن دے دیتے ہیں، یار میں پرائس انکریز تو کر رہا ہوں، پہلے سے زیادہ چارج کر رہا ہوں لیکن آپ ابھی جو ہے نا مجھے ابھی پیمنٹ نہ کرو. اچھا اس میں ایک چیز ہے وہ یہ کہ آپ اس سے نا پرائس فائنل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی عام طور پہ ہوتا ہے آپ کو بی ٹو بی مارکیٹ میں، آپ نے کوئی بلڈنگ بنوانی ہے، آپ کہتے ہو کہ جی میں آپ کو اندازن جو ہے نا اتنے پیسے اتنی مزدوری میں آپ سے چارج کروں گا، لیکن ابھی یہ فکس نہیں ہے کیونکہ جب تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک ایکچوئل اماؤنٹ پتہ نہیں لگنی. اس طرح کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیلیڈ کوٹیشن پرائسنگ، کہ آپ فائنل آپ ایک پرائس کا صرف ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، پرائس کو فائنل نہیں کرتے. اور جب تک آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو اس کیس میں اگر آپ پرائس انکریز کرنا چاہیں تو وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ایسکیلیٹر کلاس. ایسکیلیٹر کلاس جو ہے یہ بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی، بلکہ اس کو فی الحال اسکپ کر دیں، میں جو ہے نا کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، اس پوائنٹ کو اسکپ کر دیں آپ. انبنڈلنگ. انبنڈلنگ میں یہ ہوتا ہے جو چیزیں پہلے آپ لوگ بنڈل کی فارم میں کسٹمر کو پرووائڈ کر رہے تھے، جو بنڈل کی فارم میں پرووائڈ کر رہے تھے تو اسی کو آپ انبنڈل کر دیں. جیسے پہلے آپ کہتے تھے کہ جتنا زیادہ کوانٹٹی پرچیز کریں گے، جتنی آپ زیادہ ریلیونٹ پروڈکٹ پرچیز کریں گے اتنا آپ کو سستا ملتا جائے گا. آپ کہیں گے نہیں آپ چاہے ایک پرچیز کریں چاہے 50 پرچیز کریں، ہمارے لیے سیم پرائس ہے اس کی. اس کو بولتے ہیں انبنڈلنگ. ریڈکشن آف ڈسکاؤنٹ. جو ڈسکاؤنٹ پہلے 5% دے رہے تھے اب آپ نے 3% کر دیے، 2% کر دیے تو اوور آل کسٹمر کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. اور یہ لاسٹ سلائیڈ ہماری برانڈ لیڈر رسپانس ٹو کمپیریٹو پرائس کٹس. اگر آپ کا جو ہے وہ پرائس جو انکریز ہو رہے ہیں، پرائس کٹس لگ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو کمپٹیشن پرائس کو کم کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے جو ہے نا وہ کیسے رسپونڈ کر سکتے ہیں. مینٹین پرائس. کمپیریٹر چاہے پرائس کم کر رہا ہے میں نے اتنی چارج کرنی جتنی میں پہلے کر رہا تھا. مینٹین پرائس اینڈ ایڈ ویلیو. پرائس میں اتنی چارج کروں گا لیکن میں اپنی پروڈکٹ کے اندر کوئی ایڈیشنل فیچر لے آؤں گا کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اچھا پہلا جو پوائنٹ ہے کہ مینٹین پرائس سے ہم لوگ تب کرتے ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ جو میرے کمپیٹیٹر کے پرائس کم کرنے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلا آپشن تب یوز کرتے ہیں. دوسرا آپشن تب یوز کرتے ہیں کہ جو اس سے میرے مارکیٹ شیئر پہ فرق پڑے گا تو میں پرائس اتنے رکھتا ہوں لیکن اپنے ایڈیشنل فیچر ایڈ کر لیتا ہوں میں. ریڈیوس پرائس. اس نے کم کیے تو میں بھی کم کر لوں. انکریز پرائس اینڈ امپروو کوالٹی. کہ میں پرائس بھی انکریز کر دوں اور کوالٹی بھی امپروو کر دوں، بعد میں کمپیٹ کروں گا دیکھیں جی میری کوالٹی پہلے سے بہتر ہوگی، اس بیس پہ کمپیٹ کروں میں. لانچ ہے لو پرائس فائٹر لائن. یہ ہم نے جو فلینکر برانڈ پڑھا تھا ہم نے مڈ ٹرم سے پہلے کہ آپ لوگوں کو فلینکر برانڈ جو ہے آپ لوگوں کو لے کے آئیں کہ ایسے چیز جو کہ کمپٹیشن کو مات دینے کے لیے آپ ایک کم پرائس اور ہلکی کوالٹی والا چاہے آپ ایک برانڈ لیں جس پہ آپ لوگ پرائس کے بیس پہ کمپیٹ کر سکیں اپنے کمپیٹر کے ساتھ.